والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه شفعاء قل أولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سورہ زمر کی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے شفاعت کے اب مسئلے کو شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں عقیدہ توحید کا بڑا واضح بیان گزر چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی عظمت کیسی ہے، کس طرح پورا نظام چلا رہا ہے، سارے معاملات اس کے قبضے قدرت میں ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، پل پل کے لیے اس کے محتاج ہیں، بغیر اس کے رحم کرم کے ایک پتا بھی دنیا میں ہل نہیں سکتا ہے۔ تم اٹھتے بیٹھتے اس کی رحمتوں کے محتاج ہو، پھر اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں سے لو کیوں لگاتے ہو؟ دوسرے سے امیدیں کیوں باندھتے ہو؟ دوسروں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ دوسروں کے در پر کیوں جھکتے ہو؟ عبادت تو صرف اس کا حق ہے، اس کو چھوڑ کر اگر کہیں اور جاتے ہو تو کیا ملے گا؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو اللہ کے سفارشی بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں اتنا رتبہ دیا ہے، اتنی حیثیت دی ہے کہ وہ ہماری بات، ہمارا مطالبہ، ہماری دعا اللہ کے یہاں پہنچا کر سفارش کر سکتے ہیں، اور ان کی سفارش سے ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے۔ بلکہ ان کی سفارش اگر ہو گئی تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ کر جنت کو پالیں گے۔ اور یہ عقیدہ حقیقت میں کوئی نیا عقیدہ نہیں، دنیا میں شرک کی شروعات ہی اسی سفارش کے عقیدے سے ہوئی۔ دنیا میں شرک کی جو شروعات ہوئی تو اسی سفارش کے ہی عقیدے سے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں شرک کیا، اس سے پہلے یہ دنیا سب کے سب ایک دین، ایک مذہب پر تھی، اور اس کا عقیدہ ایک تھا، عقیدہ توحید۔ اس کا دین ایک تھا، دین اسلام۔ سب سے پہلی قوم جس نے شرک کی شروعات کی دنیا میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہوں نے اس سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا اس سرزمین پر، اور اس کی شروعات کرانے والا شیطان ہے، جس نے ان کو سفارش ہی کے راستے سے بہکایا۔ یہ نہیں سمجھایا کہ یہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، یہ جو بزرگان دین ہیں، یہ جو تمہارے قوم کے بڑے گزر چکے ہیں، جن کے اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ تھا، یہ اللہ کا مقام پا سکتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھایا، بلکہ یہ سمجھایا کہ یہ بڑی ہستیاں اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتی ہیں، ان کے ذریعے اگر اللہ کے ہاں پہنچنا چاہو گے تو پہنچ سکتے ہو۔ جیسے بادشاہ کے ہاں اگر پہنچنا ہو تو ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا کوئی، اس کے لیے اس کے نیچے کے جو حواری مواری ہیں، اس کے جو وزراء ہیں، اس کے جو ہاتھ پیر ہیں، ان کے ذریعے بادشاہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔
وہ اگر بادشاہ کے سفارش کر دیں تو ہماری بات بادشاہ کے ہاں پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ رب العالمین سے ہم مانگنا چاہتے ہیں تو ان بڑے بزرگوں کی سفارش کے ذریعے ہم اللہ کے ہاں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ شیطان نے اس طرح سمجھایا، اور یہی سوچ آج تک دنیا میں شرک کی بنیاد ہے۔ آج تک دنیا میں جو شرک ہو رہا ہے اس کی بنیاد یہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سفارش کے مسئلے کو قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ اس کے پہلے شروع ہی میں زمر کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اللہ کا مقام نہیں دیا ہے بلکہ یہ ہمارے یہاں اللہ کے سفارشی ہیں۔ دوسری جگہ بھی یہ کہا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ بڑے مرتبے والے ہیں جن کے آگے ہم اپنا مطالبہ رکھتے ہیں، جن سے ہم مانگتے ہیں، جن سے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ان سے نہیں مانگتے بلکہ ان کے ذریعے اللہ کے یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ذریعے سفارش لگاتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ جو ان کے معبودان ہیں ان کو سفارشی بنایا ہے؟ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو اور لوگ ہیں جن کے دروں پر یہ جاتے ہیں ان کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ ذرا بتلاؤ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ ذرا بتلاؤ کہ اگر یہ کسی چیز کے مالک نہ ہو جن کو تم سفارشی بنا رہے ہو، اگر یہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ کچھ جانتے ہوں تب بھی تمہارے سفارشی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ نے صاف کر دیا کہ یہ لوگ جن کو تم سفارشی بنا کے پیش کر رہے ہو یہ بھی اللہ کے ہاں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کی بھی اللہ کے ہاں کوئی اس طرح کی حیثیت نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے چاہتے ہوئے آپ کو اللہ کے ہاں سے کچھ دلا دیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ آپ ان کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں۔ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ جو مانگ رہے ہیں اس کو تو وہ جانتے بھی نہیں کہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں یا آپ نے جو ان سے کہہ رہے ہیں وہ اس کو جان رہے ہیں۔ بتلاؤ کہ اگر یہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہو، نہ کوئی چیز سمجھ رہے ہوں، تو کیا وہ تمہارے اللہ کے سفارشی بن سکتے ہیں؟ ذرا اپنی عقل لگاؤ، سوچو کہ سفارشی کون بن سکتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو، جس کے ہاتھ میں کچھ اختیار ہو کہ وہ پہنچا دے تمہاری بات اور کچھ دلا دے۔ دنیا کے معاملات سے اللہ کے معاملات پر قیاس کرنا یا اس کا اندازہ لگانا یہ تو مہا بیوقوفی ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جن کو سفارشی بنا رہے ہیں وہی تو کچھ جانتے، وہ بھی کچھ نہیں جانتے، نہ کسی چیز کے مالک ہیں، تو کیسے سفارش بن گئے؟ حقیقت یہ ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پوری کی پوری سفارش اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے سفارش۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا اختیار یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے سفارش کا اختیار۔ وہ جس کی سفارش چاہے قبول کرے، جس کی نہ کرے تو آپ کو کیا معلوم کہ کسی قبول ہوگی اور کسی نہیں قبول ہوگی؟ تو اس سے اچھا یہ کہ آپ براہ راست اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیے، براہ راست اس رب کے آگے ہاتھ پھیلائیے جس کے قبضے میں سفارش بھی ہے۔ وہ جس کو سفارش کا اختیار دے گا اسے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شفاعت کے بارے میں جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی اور آپ کریں گے قیامت کے دن میدان محشر میں حساب کے لیے۔ جب آپ سفارش کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ کی اجازت سے آپ سفارش کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں جا کر
آپ نے کیا فرمایا؟ نبی کے الفاظ پر غور کرو، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ اللہ کے دربار میں جا کر میں سجدے ریز ہو جاؤں گا، سجدہ میں گر جاؤں گا، اور نہیں معلوم کہ کب تک میں سجدہ میں رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد بہت ہو گیا، آپ کھڑے ہوئیے، آپ کو سفارش کرنے کی اب اجازت دی جا رہی ہے، آپ کو سفارش کرنے کی اب اجازت دی جا رہی ہے، مانگیے، جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا۔ تو سفارش وہاں بھی آپ جو کریں گے وہ اللہ کی اجازت کے بعد، اور اسی لیے کہا کہ جب سفارش کی اجازت ملے گی تو اللہ کی طرف سے ایک حد بھی متعین ہوگی، اسی حد میں سفارش کر سکتے ہیں۔ تو شفاعت کا اختیار جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر کسی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، بڑا ہو، کوئی گھر کا ہو، گھر کے باہر کا ہو، اللہ کے دربار میں سفارش بنانے کیا معنی ہے؟ تو بیوقوفی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آدمی سفارشی نہیں بن سکتا ہے، نہ اس کو کوئی اختیار ہے، پھر اس کا اگر ہم سفارشی بناتے ہیں کسی دربار میں تو اسے کون سی عقل مندی کہا جائے گا؟ اسی لیے اللہ نے کہا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ یاد رکھو کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ شفاعت ہی نہیں، جتنے معاملات ہیں سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ بادشاہ ہے، ملک الملوک، ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، سب اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دن آئے گا کہ تم پلٹ کر اس کے پاس جاؤ گے تو تمہاری ساری حقیقت کھل جائے گی، سارے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے، ساری بدماشیاں سامنے آ جائیں گی، اللہ کے حکم کی جتنی مخالفتیں کی ہوں گی وہ سب کی سب سامنے آ جائیں گی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی کہ جو لوگ اللہ کے در کے علاوہ دوسروں کے در سے لگے رہتے ہیں، اللہ کے کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، چاہے اس امید میں کہ وہ ہمارے یہاں اللہ کے ہمارے سفارشی بنیں گے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جب ان کے پاس، ان کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک، اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ناک بھون چڑھانے لگتے ہیں، ان کے دلوں میں تنگی آنے لگتی ہے، یعنی اس کو وہ قبول نہیں کر سکتے کہ صرف اللہ کا ذکر ہو، توحید کا اس کا ذکر ہو، اس کو وہ قبول نہیں کر سکتے کہ اللہ کی توحید، عقید توحید کا بیان کیا جائے۔ اور یہ خود ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں اگر ان کے سامنے قرآن کی روشنی میں بھی عقید توحید کو بیان کیا جائے تو اس کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہے، ناک بھون ان کی چڑھنے لگے گی کہ ہمارے بڑے بزرگوں کو، ہم جن کو ولی مانتے ہیں اور جن سے ہم امیدیں رکھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، چاہے آدمی نہ کہے، صرف اللہ کی عظمت اور اس کے وحدانیت کا بیان کریں، لیکن ان کو لگے گا کہ ہمارے بڑے بزرگوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کے سامنے اللہ کے علاوہ دوسرے جو ان کے اولیاء ہیں ان کا ذکر آتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی خوشخبری ان کو لگتی ہے، بڑا اچھا ان کو لگتا ہے، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ غور کیجیے، یہیں سے آپ کو سچے موحد، مومن اور مشرک کی پہچان یہیں سے ہو جاتی ہے۔ موحد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی میں اس کا دل لگا ہوتا ہے، موحد جو ہوتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف لگتا ہے، اللہ کا جب ذکر آتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس سے مانگنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس ذکر کو چاہتا ہے اور کیا جائے۔ لیکن اور جب اس کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے، شرکیہ بات ہوتی ہے، شرکیہ عمل ہوتا ہے، شرکیہ ذکر ہوتا ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اس کے خلاف جن کے دل میں
عقیدہ توحید کی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ کی کبریائی بڑائی کو قبول نہیں کرتے، تو وہ عقیدہ توحید کے بیان کو بھی قبول نہیں کرتے، عقیدہ توحید کے بیان کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کا جب بیان ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں تنگی آنے لگتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اولیاء کا ذکر کیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ذکر کیا جائے جن کو انہوں نے بڑا مان رکھا ہے، اور انہی کے تعلق سے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ان کو اللہ کے سفارشی بناؤ۔ میرے بھائیو، غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو یہاں کتنا واضح کیا ہے کہ اللہ کے یہاں کسی کو سفارشی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، سفارش تک اسی کے قبضے میں ہے، وہ جس کی چاہے گا جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کر سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اسی سے دعائیں کریں، اسی سے بیماری سے شفا مانگیں، اسی سے اولاد مانگیں، اسی سے پریشانی سے نجات مانگیں، اسی سے اپنی کاروبار و تجارت میں برکت کی دعا کریں، اور اسی سے اپنی روزی کی کشادگی کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ توحید پر ہمیں پختہ کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔